يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. آپ کی ساری زندگی نیکی کی دعوت میں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ مصیبتوں والا پریشانیوں والا دن کوئی گزرا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھ پر وہ دن بڑا سخت تھا جس دن میں اہل طائف کو دعوت دینے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، اور اس وقت میرے ساتھ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضور علیہ السلام عبد یا لیل اور حبیب اور مسعود، یہ تینوں بھائی اس قبیلے کے بڑے سردار تھے. ان کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو ان بد نصیبوں نے، ان سرداروں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دعوت کو کیا قبول کرنی تھی کہ اس قدر ظلم و ستم کیا کہ طائف کے واقعات اکثر کتابوں کے اندر بھی ہماری کو لکھے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر اس قدر پتھر برسائے اور نوجوانوں کو ابارا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کے آتے ہیں، تو ان پر پتھر مارو. اور وہ پتھر مارتے. جب حضور علیہ السلام تھک کر چلنے کے قابل نہ رہتے، بیٹھ جاتے، تو پھر یہ نوجوان باتوں سے پکڑ کر پھر چلنے پر مجبور کرتے. جب حضور علیہ السلام چلتے تو پھر یہ ایسے ہی کرتے، پھر پتھروں کی بارش برساتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ترازو ہو، ایک پلڑے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی تکلیفوں کو، جو میں نے اسلام کی دعوت دینے کی، خدا کے ایک ہونے کی دعوت دیتا رہا ہوں، اس کی جو میں نے دعوت دی ہے اس پر جو مجھے ستایا گیا ہے، جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر صرف اس تکلیفوں کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے موازنے میں تولا جائے تو مجھ محمد کی وہ تکلیفیں تمام انبیاء سے بڑھ جائیں. اس قدر حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینے میں تکلیف کو برداشت کیا ہے.